اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا بالأئمة الہدی وجعلهم سفینة النجاة وجعل فی السفینة مصباح الہدی ومنارا علی طول المدى من احب ان یرکب علی سفینة النجاة فلیوال علیا ولیعاد عدوہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وآلہ المیمین النجباء واللعنة الدائمة على الأعداء من الآن إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين كأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام يخطر بين الصفوف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم سفیر حسین کے صدقے آپ کا فرش عزا میں آنا قبول و مقبول فرمائے. خداوند عالم جناب سیدہ کے صدقے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خداوند عالم بیمار کربلا کے صدقے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. خداوند عالم شہدائے کربلا کے صدقے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. خداوند عالم جناب علی اصغر کے صدقے بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے. خداوند عالم سے التماس اور التجا ہے کہ ہمارے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، فرشتوں اور آدم اور اولاد آدم میں فرق یہ ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو صرف اور صرف عقل عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرشتے ہمیشہ خداوند عالم کی بندگی کرتے رہتے ہیں اور اس کے حکم کی فرماداری میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور خداوند عالم نے آدم اور اولاد آدم میں 2 جنبے رکھے ہیں. ایک جنبہ عقل ہے اور ایک جنبہ خواہشات ہے. اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسانی عقل ان خواہشات پر غالب آ جائے تو یہ انسان افضل المخلوقات کا لقب پاتا ہے. اگر اس عقل پر انسان کی خواہشات غالب آ جائیں، جانور تو کیا شیطان بھی انسان سے پناہ مانگتا ہے. جب خداوند عالم نے
اپنے لطف و کرم اور جود و سخا کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت آدم میں روح کو پھونکا، تو اسی امتیاز کی وجہ سے حضرت آدم نے ہر شے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام غور و فکر کرنے لگے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کس شے کے ذریعے میں خدا کا مقرب ترین بندہ بن سکتا ہوں اور کس شے کے ذریعے میں خداوند عالم کے قہر و غضب سے بچ سکتا ہوں۔ جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اشیاء میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام عرش کی دائیں جانب متوجہ ہوئے اور ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کوئی 5 انوار ہیں جو کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، کبھی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حضرت آدم نے ان ہستیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو خدا سے سوال کرتے ہیں، یا ربی حل خلقت احدا من طین قبلی، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، لا یا آدمو، کہ میں نے آپ سے پہلے کسی کو بھی مٹی سے پیدا نہیں کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، یا ربی من ہؤلاء الخمسۃ الذین اشباح الذین اراہم فی ہیئتی و صورتی، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، پھر یہ 5 انوار کون سے ہیں کہ جن کو میں اپنی شکل و صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ ابھی خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بغیر لسان کے لسان اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بغیر کون و مکان کے شہنشاہ کون و مکان کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ، بغیر زمن و زمان کے شہزادوں کی تعریف کرتے ہیں، بغیر منبر کے صاحب منبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا آدم لولاہم لما خلقتو کا، اے آدم اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں لوح و قلم کو خلق نہ کرتا، اگر یہ 5 نہ ہوتے میں عرش و کرسی کو خلق نہ کرتا، زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، دریاؤں کی موجوں کو خلق نہ کرتا، شجر و حجر کو خلق نہ کرتا۔ اے آدم اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیا بات۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ان ہستیوں کا تعارف کروانا شروع کیا۔ پھر خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اے آدم، میں آپ کو ان کی عظمت اور مقام کیا بیان کروں، بس آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان کی اتنی عظمت اور ان کا اتنا مقام ہے کہ ان کے ناموں کو میں نے اپنے ناموں سے مشتق کیا ہے۔ انا المحمود فہذا محمد، میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے۔ انا الاعلی فہذا علی، میں اعلی ہوں تو یہ علی ہیں۔ انا الفاتر فہذہ فاطمہ، میں فاتر ہوں تو یہ فاطمہ ہے۔ انا الاحسان فہذا حسن، میں احسان ہوں تو یہ حسن ہے۔ انا المحسن فہذا حسین، میں محسن ہوں تو یہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سب علماء بیٹھے ہیں، اہل علم ہیں، سیغہ بھی جانتے ہیں اور سیغے کی زبان بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کلمہ محمود اور کلمہ محمد کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب سب جانتے ہیں کہ محمود اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور محمد صیغہ مبالغہ ہے۔ محمود وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ میں کہوں گا اے میرے پروردگار، اے پالنے والے، اے میرے خالق و مالک، آپ وہ ذات ہیں جس کے بارے میں ہر کائنات کی ہر شے آپ کی تعریف میں ہے۔ دریاؤں کی موجیں آپ کی تعریف میں، دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی تعریف میں، فرشتے آپ کی تعریف میں، عرش آپ کی تعریف میں، کرسی آپ کی تعریف میں، زمین آپ کی تعریف میں، حیوانات آپ کی تعریف میں، انسان آپ کی تعریف میں، دنیا کی ہر شے آپ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ کا نام محمد رکھا جاتا اور محمد کا نام محمود رکھا جاتا۔ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ اے پڑھنے والے، محمود وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہو اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی میں خدا خود تعریف کرتا ہوں۔ محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی محمود وہ ہے جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے اور محمد وہ ہے کہ جس کی خود خدا تعریف کرتا ہے۔ پھر خداوند عالم ان ہستیوں کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، یا آدم بہم انجیہم وبہم اہلکہم یا آدم اذا کان لکا الی حاجۃ فبہؤلاء توسل، کہ اے حضرت آدم، انہی 5 کی محبت کی وجہ سے میں آپ کی اولاد کو جنت میں بھیجوں گا، انہی 5 سے بغض کرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ جو بھی ان 5 سے محبت رکھتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ان 5 سے بغض رکھتا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے حضرت آدم، آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، آپ نے جب بھی مجھ سے کوئی حاجت لینی ہو تو انہی 5 کی ہستیوں سے سوال کرنا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، اس طرح خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان 5 ہستیوں کا تعارف کروایا ہے۔ اس محفل و مجلس میں خداوند عالم کے فرشتے بھی موجود تھے۔ ان فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ملائکتی و سکان السماواتی،
انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، کہ اے میری آسمانی مخلوق، اے میرے آسمان کے فرشتوں، میں اس آسمان کو شامیانہ نہ بناتا، میں زمین کو بچھونا نہ بناتا، میں دریاؤں کی موجوں کو پیدا نہ کرتا، ان موجوں میں کشتیوں کو نہ چلاتا، اگر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں۔ عزیزان گرامی، ازل سے اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سے خداوند عالم نے ان 5 ہستیوں کے تعارف کا آغاز خود فرمایا ہے، خود اپنی لسان سے ان ہستیوں کا تعارف کروایا ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا، جب بھی کوئی وصی آیا، جب بھی کوئی اللہ کا ولی آیا تو ان ہستیوں کی معرفت کے ساتھ آیا، ہر کسی کو ان ہستیوں کی معرفت دی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس معرفت کے درس کو اس قدر ذہن نشین کر لیا کہ اپنی ہر آنے والی نسل کو یہ درس دیتے چلے گئے۔ جب بھی اولاد آدم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی حاجت پیش آتی تھی، تو وہ انہی 5 کے واسطے سے اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے تھے اور اپنی حاجات طلب کرتے تھے، اور خداوند عالم ان کی حاجات کو قبول فرماتے تھے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو انہی 5 کے صدقے میں، حضرت نوح کی کشتی پانی میں چلنے لگی تو انہی 5 کے صدقے میں، حضرت آدم کا بیڑا بھنور سے بچ گیا تو انہی 5 کے صدقے میں، حضرت ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے تو انہی 5 کے صدقے میں، پھر یہ آتش بردم و سلامہ بن گئی تو انہی 5 کے صدقے میں، حضرت ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق ملے تو انہی 5 کے صدقے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل بچ گئے تو انہی 5 کے صدقے میں، ہر نبی کی مشکل ٹلتی گئی انہی 5 کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12ویں امام کے ساتھ اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو انہی 5 کے صدقے میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ معرفت کا درس، یہ سلسلہ معرفت ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کی کتاب کے ساتھ چلتا رہا، چاہے موسیٰ کی زبور ہو، عیسیٰ کی انجیل ہو، سب کے ساتھ یہ سلسلہ معرفت چلتا رہا۔ جب خاتم المرسلین، سید الانبیاء، سید المرسلین اس کائنات میں آئے تو دشمنان اہل بیت سامنے آ گئے۔ جب تک اللہ کے رسول نے یہ اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو یہی مشرکین، یہی کفار، یہی دشمنان اہل بیت اللہ کے رسول کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، اللہ کے رسول کی کلام کی تصدیق بھی کرتے تھے اور اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ان لوگوں نے مختلف قسم کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، اور اس قدر اذیتیں دیں کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا ما اوذی النبی کما اوذیتو، کہ کسی بھی نبی کو اس قدر اذیت نہیں دی گئی جس طرح مجھے اذیت دی گئی ہے۔
عزیزان گرامی، یہ دشمنان اہل بیت کو مختلف قسم کی اذیتیں دیتے رہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے یہ لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان بن کر آئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نظر آئے تھے، اسی طرح یہ لوگ مشکلات کا شکار ہوئے تو در اہل بیت پر جھک گئے، لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں جھکے، اسی منافقت کے ساتھ آئے جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھا، اسی نفاق کے ساتھ آئے جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نفاق کیا تھا۔ آخرکار مولا کائنات بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ پھر ان لوگوں نے محفلیں سجائیں اور کسی بدترین عرب کے بدو کو اپنا خلیفہ اور رہنما بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ دشمنان اہل بیت خوشیاں منانے لگے کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب تو ہم نے محمد کا نام ختم کر دیا، اب تو ہم نے محمد کا اسلام ختم کر دیا۔ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ کوئی میکائیل ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، کسی قسم کا کوئی اسلام موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ان دشمنان اہل بیت نے اپنے بغض کا اظہار کھل کر کیا اور لوگوں کے سامنے حجت تمام ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ لوگ محفلیں سجانے لگے اور اسلام کے نام کو مٹانے لگے، تو اس میدان کربلا میں ایک ہستی ایسی تھی جنہوں نے جھکے ہوئے اسلام کو جھک کر بلند کر دیا۔ اس گرتے ہوئے اسلام کو اس قدر سہارا دیا کہ یہ تا قیام قیامت بلند ترین ہو گیا، اور اس قدر کربلا سے اس اسلام کو اٹھایا کہ اسلام اور کربلا میں کبھی جدائی نہیں آ سکتی۔ اسلام اور کربلا کو آپس میں اس قدر جوڑ دیا کہ جب بھی کوئی اسلام کے حقیقی چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسینیت کے منظر کو دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے وہ حسینیت کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی کوئی اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی انسانیت موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اس کا مذہب ہو، لیکن اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو وہ حسینیت زندہ باد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، اور یزید پر تبرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی تپتے ہوئے صحرا میں، اسی میدان کربلا میں ایک ہستی ایسی ہے جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، جس نے اپنے سجدوں کے ذریعے اسلام کے نام کو بلند کیا، جس نے اپنی عبادت کے ذریعے اسلام کو بلند کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے باغ میں
500 درخت موجود تھے. ہر روز باغ میں جاتے اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ خدا کا شکر ادا کرنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں اور ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کا نام نہ لینے والے اور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، جب کسی نے آ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مولا، آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں، اتنی عبادت کس کے امکان میں ہے؟ بھلا کس کی مجال ہے کہ وہ آپ جیسی عبادت کر سکے؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا باقر، ذرا وہ صحیفہ تو لے آؤ جس میں میرے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا تذکرہ موجود ہے. امام باقر علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ صحیفہ پیش کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام اس صحیفے کو سامنے رکھ کے سائل کو کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، آ ذرا اس صحیفے میں دیکھ، بھلا کس کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ مولا کائنات کی عبادت تک پہنچ سکے. آ ذرا دیکھ کس میں اتنی مجال ہے کہ وہ مولا کائنات کی عبادت تک پہنچ سکے. میں کہوں گا اے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ زین العابدین ہیں، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، آپ کو زین العابدین کا لقب ملا ہے. کل بروز قیامت آپ کو زین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے، اے پڑھنے والے، بے شک مجھے بروز قیامت زین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا، لیکن میری ساری عبادتوں کا سارا زور میری نمازوں سے ہے، میرے رکوع و سجود سے ہے، میرے صلاۃ و سیام سے ہے، میرے خمس و زکوٰۃ سے ہے، میرے حج و جہاد سے ہے. لیکن آ دیکھ مولا کائنات کی ایک ضربت کو، کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اس کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے رکوع و سجود کا کیا عالم ہوگا، اس کے قیام و قعود کا کیا عالم ہوگا. ان کے بارے میں تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ مصلی عبادت پر آ جائیں تو بھی عبادت، مصلی عبادت چھوڑ کر سو جائیں تو بھی عبادت. عزیزان گرامی، مولا کائنات کی عبادت اس قدر عظیم ہے کہ ان کی عبادت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی، اسی عبادت کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس اسلام کو پہنچانا شروع کیا. میں کہوں گا کہ جب اللہ کے رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کو سنبھالا تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ مددگار موجود تھے. جب اللہ کے رسول نے تبلیغ اسلام کرنا شروع کی، مولا کائنات جیسے حامی و ناصر موجود تھے، جناب ابو طالب جیسی شخصیت موجود تھیں، جناب خدیجہ جیسی ہستی موجود تھیں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری اس وقت سنبھالی جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس خواتین میں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں، جو خواتین کے قافلے کی سردار تھیں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا تھیں، جو بچوں کے قافلے کو لے کر چلتی تھیں. عزادارو،
امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کو سنبھالا، اس وقت مولا سجاد علیہ السلام کے بابا کو شہید کر دیا گیا تھا، مولا سجاد کی پھوپھیوں کی چادروں کو چھین لیا گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، شب عاشور جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی ساری رات عبادت میں گزار دی اور صبح یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا، جب یہ قافلہ چلتا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر والے نیزے نے چلنا چھوڑ دیا اور زمین میں دھنس گیا۔ یہ شمر لعین قافلے کی طرف دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو ملعونین کہتے ہیں کہ اے شمر، امام حسین علیہ السلام کے سر والا نیزہ زمین میں دھنس گیا ہے اور کسی سے بھی نکل نہیں رہا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو عزادارو، جب ہم یہ منظر سن رہے ہیں اور جب ہم یہ منظر پڑھ رہے ہیں تو ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شمر لعین نے کچھ بندوں کو جمع کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اس نیزے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ کھینچیں تاکہ یہ زمین سے نکل آئے اور ہم اپنے قافلے کو لے کر چلیں۔ لیکن ہم کیا منظر دیکھتے ہیں، حقیقت میں کیا منظر پیش آیا؟ اس شمر لعین نے کوڑے کو پکڑا اور چلا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی پشت مبارک پر تاریخ کربلا کو رقم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہتا ہے اے قیدی، جب تک یہ سر نہیں چلے گا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بابا، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں آگے نہیں چل رہے؟ عزادارو سنو گے امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عزادارو سنو گے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کیا جواب آیا؟ فرماتے ہیں، اے بیٹا زین العابدین، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی اذیت کو بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن میری 4 سالہ سکینہ کسی جنگل میں رہ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں چلوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، کربلا والوں کے لیے گریہ کر لو۔ آج اس گریہ کرنے والے کی مجلس ہے جس نے میدان کربلا کے بعد اپنے گریہ کو ترک نہیں کیا۔ آج اس کی مجلس ہے کہ جب بھی ان کے سامنے پانی پیش کیا جاتا تھا تو انہیں کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھیا حسین کی اس جملے کو سنا، اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کی طرف گرایا اور جنگل کی طرف چلی گئی۔
جب جنگل کی طرف گئی آواز دیتی ہیں اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ آپ کہاں ہو، اے میری لخت جگر آپ کہاں ہو۔ عزادارو اس جنگل میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، لیکن جناب زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ کوئی سیاہ چادر والی بی بی ہے جس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے، اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان بی بی کی طرف دیکھ کر حیران و پریشان میں سوال کرتی ہیں، اے بی بی آپ کون ہیں؟ میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، جب سے یہ بیٹی یتیم ہوئی ہے، جب سے ان کے باپا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی تک اس کو کسی نے گود میں نہیں اٹھایا، ابھی تک اس کو کسی نے پیار نہیں کیا، ابھی تک یہ بیٹی سوئی نہیں ہے، یہ کیسے آپ کی گود میں سو گئی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اس جنگل میں کوئی نامحرم موجود نہیں تھا، کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اس مخدومہ نے، اس محترمہ نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا اور فرماتی ہیں، اے بیٹی زینب مجھے پہچانو، میں آپ کی ماں زہرا ہوں۔ اے بیٹی زینب میں میدان کربلا سے لے کر آخری قدم تک آپ کا ساتھ دیتی رہوں گی، چاہے آپ کا کوئی ساتھ دے نہ دے، میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لایا گیا، یہ قافلہ چلا میں شام کے بازاروں کی طرف، کوفہ کے بازاروں سے ہوتا ہوا شام کے بازاروں میں پہنچا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس میں آپ کی عبادت کو تمام کرتا ہوں۔ عزادارو جب ان قیدیوں کو ایک زندان میں رکھا گیا، یہ زندان ایسا زندان تھا جس کی کوئی چھت نہ تھی۔ اس زندان میں جب بارشیں آتی تھیں تو وہ بھی قیدیوں پر پڑتی تھیں، جب کوئی دھوپ آتی تھی تو وہ بھی انہی قیدیوں پر پڑتی تھیں۔ لیکن اس منظر میں ایک عجیب منظر یہ تھا کہ 4 سالہ بیٹی امام زین العابدین علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوال کرتی تھی۔ جب صبح صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رزق کی تلاش میں جاتے تھے تو جناب سکینہ سوال کرتی تھی، اے بھیا زین العابدین یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ عزادارو جب شام ہو جاتی تو ایسا منظر ہوتا تھا، ایسا سوال ہوتا تھا جس کے جواب کی کوئی سکت نہ تھی۔ جب پرندے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے تھے تو جناب سکینہ سوال کرتی تھی، اے بھیا زین العابدین، اے میرے بھیا، اے ہمارے قافلہ سالار، ابھی شام ہو گئی ہے، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے، اے سکینہ اب یہ پرندے اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ پھر سوال کرتی جناب سکینہ، اے بھیا کیا قیدیوں کے بھی کوئی گھر ہوتے ہیں؟ کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو لوٹ کر جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام مشکلات کو برداشت کر کے، تمام زندان کی مشکلات کو برداشت کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں، اپنے مدینے کو لوٹتے ہیں،
تو مدینے والے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان استقبال کرنے والوں میں جناب حنفیہ ہیں، وہ ان سارے قافلے میں نگاہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بھتیجا اس قافلے میں ہوں گے جو جوان بھی ہیں، میں ان سے سوال کروں گا، ان سے میدان کربلا کے بارے میں پوچھوں گا، ان سے میں قافلے کے بارے میں پوچھوں گا، ان سے میں زندان کے بارے میں سوال کروں گا۔ عزادارو، جناب حنفیہ نے ہر قافلے کی طرف نگاہ کی، ہر بندے کی طرف نگاہ کی۔ جب اسے کوئی نوجوان نظر نہ آیا تو ایک ضعیف العمر کی طرف مخاطب ہوئے کہ جس کا سر سفید ہے، داڑھی کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، میں کہوں گا اے عزادارو، یہ کیسا نوجوان ہے جو اپنی کمسنی میں اس قدر بوڑھا ہو گیا ہے۔ تاریخ میں دو نوجوان ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی کمسنی میں، اپنے عین شباب میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جو گھر سے دربار کی طرف گئی تھی تو جوان تھی، ان کے سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب دربار سے واپس گھر تشریف لائیں تو ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عزادارو، ایک امام زین العابدین علیہ السلام ہیں جو میدان کربلا سے واپس آئے تو اس قدر ضعیف ہو گئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کس طرح سے اس قدر ضعیفہ ہو گئی تھی تو مختلف قسم کے جواب آتے ہیں۔ جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، جناب سیدہ کا محسن شہید ہوا، جناب سیدہ کے گھر کو جلایا گیا، جناب سیدہ کے حق کو غصب کیا گیا۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے، اے زین العابدین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو کڑیل جوان تھے جب میدان کربلا گئے تھے، جب کوفہ کے بازاروں میں گئے تھے، آپ تو نوجوان تھے، لیکن جب آپ واپس لوٹے ہیں تو اس قدر ضعیف کیوں ہیں؟ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا عباس کو شہید کر دیا گیا، میرے بھیا علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، میرے بابا حسین کو شہید کر دیا گیا، میری بہن سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئی۔ مولا زین العابدین نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، بس یہی فرمایا الشام الشام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ